مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی، حالانکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کا کام شروع نہیں فرمایا تھا، لیکن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے رہے، لیکن مسلمان ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور چھپکے ہی اس کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ جن لوگوں کے بارے میں انہیں اندازہ ہوتا کہ ان کی طبیعتوں میں بھلائی ہے اور یہ سچائی کی طرف جھک سکتے ہیں، ان کو صحابہ اسلام کا پیغام سناتے، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے رشتہ داروں اور عام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ آبادی سے دور ویران جگہیں منتخب کرتے اور وہاں قرآن پاک پڑھتے اور ایک دوسرے کو یاد کراتے، لوگوں سے چھپ کر پہاڑی گھاٹیوں میں جاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ نئے مسلمان اپنے سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں سے مسئلے پوچھتے اور قرآن پاک کی جتنی آیتیں اس وقت تک نازل ہو چکی تھی وہ یاد کرتے۔ اب مکے والوں کو بھی کچھ اندازہ ہونے لگا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، چنانچہ وہ گھات میں رہنے لگے کہ ان کا وہ راز معلوم کریں جسے یہ چھپاتے ہیں اور ان کی خفیہ حرکتوں کا پتہ لگائیں۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قریش کے دین کے بجائے نئے دین کا پیغام دیتے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں جنہیں خداوند کریم نے دنیا کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ قریش کو جب یہ راز معلوم ہوا تو غصے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کے دلوں میں غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسارت کی کہ وہ اپنی قوم اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ سب لوگ حیرت اور تعجب بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ بعض لوگوں نے تو اسی وقت پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہرت و عزت حاصل کرنے کی سوجی ہے، مگر جلد ہی اس کے یہ خواب غلط ثابت ہوں گے، اسی واسطے ایسے لوگوں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اس نئے دین کی طرف مائل ہوئے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش مند ہو گئے تاکہ اس دین کی خوبیاں معلوم ہو۔ ایسے لوگوں کو جب اسلام کی معلومات ہو جاتی تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے اس نئے دین کے بارے میں سن چکے تھے۔ ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا گزر ہوا۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو اپنی ساری قوم، اپنے باپ اور اپنے چچاؤں سے چھپ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جس پر تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، یہ خدا کا اور اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہ خدا کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دین دے کر اور اپنے رسول بنا کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے، اور چچا اس بات کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں کہ یہ دین اختیار کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں اور آپ کو سچا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کروں، اور سب سے زیادہ آپ ہی کے لیے بات مناسب ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے مذہب اور ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔
مگر جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مڑے اور ان سے کہا، بیٹے، جس دین پر تم چل رہے ہو کیا تم اسے سمجھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور خدا کے رسول کے ساتھ میں نے خدا کے لیے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں میں اس کو تصدیق کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، یہ تمہیں کبھی برائی کی طرف نہیں بلائیں گے بلکہ ہمیشہ تمہاری بھلائی کی بات کہیں گے، اس لیے ان کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ابو طالب نے کہا، دیکھا کہ رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو خدا کے حضور میں سجدے کرتے دیکھا تو ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت ابو طالب کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر تیار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جعفر سے کہا، بیٹے، اپنے چچا زاد بھائی کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ابو طالب نے اگرچہ خود تو اسلام قبول نہیں کیا مگر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام لانے کی اجازت دے دی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب وہ رکوع اور سجدے کرتے تو ان پر ہنستے تھے۔ ان کی یہ حرکتیں بڑھتی گئیں، وہ لوگ مکہ کی پہاڑیوں میں جاتے جہاں مسلمان ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آوازیں کستے اور پھر زور زور سے کہے لگاتے۔ اسی میں ایک روز عراق کے مقام پر مشرک مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے جو بے حد جوشیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ کر ایک مشرک کو مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور زخم سے خون بہنے لگا۔ مشرک یہ دیکھ کر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں اور مسلمانوں کے واسطے بہایا گیا تھا۔ چنانچہ مشرکین مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے اور ان سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے اور قرآن شریف کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے یا کوئی نئی وحی آتی تھی وہ سنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی امتوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کریں اور اب چھپ کر تبلیغ کرنے کی بجائے علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔